الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین مکرم، اسلامی سال کا بڑا عظیم الشان اور حرمت والا مہینہ اور جو معراج شریف کا مہینہ بھی ماہ رجب المرجب، وہ مہینہ جس میں مسلمانوں کو نمازیں عطا ہوئی ہیں. معراج کی رات یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ اسی رات عطا ہوئی. جب عطا ہوئی تھی تو 50 تھی، جب آئیں تو 50 تھیں، جب معراج والوں نے نافذ کی تو 5 تھیں. یہ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم کا کرم ہے امت پر، اور رحمت للعالمین کا جلوہ ہے. بار بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کمی کروا دیں، یعنی اس میں لنگر موسوی بھی شامل ہے. جو نمازیں 5 پڑھے سلام پھیر کے گھر نہ جائے، کبھی تو ایک بار زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرے. کب کرے گا؟ جب یاد ہوگا. تو نماز میں صرف رب کو یاد نہیں رکھنا، جس نے نمازیں دیں اسے بھی یاد رکھنا ہے، جو لے کے آیا اور جس نے کمی کروائی. کیونکہ ہمارا دین تشکر ہے، شکرانے کا دین ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بندہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا میں شکر مانتا ہی نہیں جب تک بندے کا شکر نہ کرے. پہلے جس نے بندے کا شکر ادا نہ کیا، فرمایا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں. یہ بنیاد ہے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کرنا بڑا آسان ہے اور بندے کا شکریہ کہنا بڑا بھاری ہے، نکلتا ہی نہیں. غیر مسلموں کو پتہ ہے
مغرب والوں کو پتہ ہے، مدینے والے کا لنگر انہوں نے کم از کم اپنی سوشل لائف میں اس کو اپلائی کیا. تھینک یو کہنا ہے، ایکسکیوز می کہنا ہے، یہ سارے ہمارے باب ہیں حدیث کی کتابوں میں. شکریہ کہنا ہے، جزاک اللہ کہنا ہے. تو جب تک بندوں کا شکریہ ادا نمازیوں کا نہیں کریں گے، امام اور خطیب کا نہیں کریں گے، استاد اور پیر کا نہیں کریں گے، ماں باپ کا نہیں کریں گے، اللہ شکر نہیں مانے گا. تو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کرے. اے کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے نبی، آپ کا شکریہ، آپ نے سفارش کی ہماری. اور آقا کریم علیہ السلام کو مشورہ دیا، فَصَلْهُ التخفیف، اور ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ آپ رسول ہو کے بھی ہمارے آقا کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں، کتنی ان کو معرفت ہے اس بات کی کہ میں کلیم ہوں، یہ حبیب ہے. رب نے 50 کا فیصلہ کیا بھی ہو تو اس کے کہنے پہ بدل سکتا ہے. حالانکہ رب کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے قرآن پاک. لا تبدیل لکلمات، اللہ کا حکم بدلتا نہیں، اللہ کی بات بدلتی نہیں. لیکن کوئی پیارا کہہ دے، کوئی محبوب کہہ دے، کوئی شان والا کہہ دے، عظمت والا کہہ دے، جس کی وجاہت اور جس کی عظمت و شان اس کی بارگاہ میں مستند، مسلم اور مقبول ہو، پھر وہ ایسے ہی بدلتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، بات بڑی باریک سمجھنے کی ہے، صورت بدلتا ہے، حقیقت نہیں بدلتا. ہاں، یہ بھی سمجھنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ رب ہے، کسی کے تابع نہیں، کسی کے انڈر نہیں. جو کسی کے انڈر ہو وہ رب نہیں ہوتا. جو کسی سے دب جائے، کسی کے پریشر میں آ جائے، نہیں، کسی کا اس پہ کوئی حق نہیں، جو پھر بھی حق والوں کا حق دیتا. اور یہاں حقوق کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص روز حق مار کے خوش ہوتا اور ڈینگے مارتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا. دیکھا میں نے، ایک نہیں چلنے دی. ظلم کر کے، غصب کر کے، حق مار کے، کسی کا کھا کے ظلم سے، مال جائیداد زمین، کسی کا حصہ، کسی کا حق، یہ جس کا گریبان پکڑا جانا ہے، جس سے مواخذہ ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک قدم کا. یہ بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے جی میں جناب اس کو کارنامہ سمجھتا ہوں. اور وہ رب ہو کے عطا کر کے خوش ہوتا، معاف کر کے خوش ہوتا ہے، بخش کے خوش ہوتا. رب ہے ہونے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، مشورہ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس مشورے کو مانا. اس میں بڑی چیزیں سمجھنے کی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے وفات کے بعد یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی 100 سال بعد کا ہے، صدیوں بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وفات کے بعد بھی کام آ سکتا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء نبی سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نبی قبروں میں ہیں، زندہ ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور نماز بندہ لیٹا ہوا نہیں پڑھ سکتا۔ تو صحیح مسلم میں ہے رأیت موسیٰ فی قبرہ قائم یصلی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات جو مشاہدے کیے نا، اس میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ اہل حال اہل عشق نے اس کا ترجمہ اور طرح بھی کیا ہے۔ یصلی کے دو ترجمے ہیں، ایک ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہے درود پڑھ رہے ہیں۔ جو بن دیکھے نبی پہ درود پڑھے تو جس کے سامنے نبی آ گئے۔ تو ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جب صاحب درود کو دیکھا ہوگا تو انہیں سلام تو کیا ہی ہوگا نا۔ درود اصل میں سلام ہی، تحیت ہے، گریٹنگز۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ بھی دیکھا، یہ صحیح مسلم ہے، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی کھڑے ہیں۔ ابھی میں کوئی تبصرہ کروں مسلمانوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ سب کو آ رہا ہے؟ ہاں، نہیں آ رہا کسی کو تو بتائے، بعد میں جا کے باہر گپے مارتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار۔ آج آپ کو میں 10 منٹ دوں گا، جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ نفلوں کے بارے میں، رجب کے نفل عبادت شروع میں جو میں نے باتیں کی تھی نا، آج میں اس پہ نماز پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ رب کا طریقہ کیا ہے؟ جب نمازیں 50 کی 5 کر دیں تو عرش کے کنگرے پہ فرشتے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لوگو، اللہ نے 50 کی تھی، محبوب کی خاطر 5 کر دیں، تو صورتاً 5 کی ہیں۔ محبوب کا امتی 5 پڑھے گا، ہم 50 ہی گنیں گے۔ وہ یہاں 5 پڑھے گا دنیا میں، فرشتہ رجسٹر میں 50 لکھو۔ یہ اللہ کی شان ہے، اپنی بات بھی نہیں بدلی اور محبوب کی بات رہنے بھی نہیں دی۔ نماز کو نماز سمجھیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سید الکونین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ کہ جب معراج کی وہ گھڑیاں دیدار و جلوے والی وہ یاد آتی ہیں تو نماز شروع کر دیتا، تو پھر سجدے میں معراج ہوتی۔ جو سجدہ ہے وہ نماز کی معراج ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں مسلمان اس وقت یہاں پر پاکستان میں زیادہ تر، ہندوستان میں بھی ہوگا، جتنی غفلت نماز کے بارے میں نمازی کرتے ہیں، بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، تو وہ دیکھ کر پھر قرآن یاد آتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے دیکھا، صحابی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، شروع نئے تھے نا، تو سیکھا، پوچھا، پہلے 2 رکعت تھی، جب نماز آئی ہے معراج کی رات جو نماز آئی ہے وہ ساری 2 رکعت تھی، کوئی بھی 4 رکعت اور 3 رکعت والی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں؟ تھوڑا سا نماز کو جانو اور ننگے سر والے ٹوپی لے لو،
تاکہ تمہیں میری باتیں سمجھ آئیں۔ جو ننگے سر والے ہیں وہ ٹوپی پہنے، تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ جا کے ڈھونڈ لیں، آپ تلاش کر لیں کتنے ممبر پہ ہو رہی ہیں۔ جس کو 40 سال ہو گئے وہ بتائے، جس کو 30 ہو گئے وہ بتائے، جس کو 20 ہو گئے وہ بتائے، جس کو 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے وہ بتائے۔ اپنے امام و خطیب سے پوچھو، جی جب بھی پوچھا اس نے کہا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آج تک میں ممبر پہ دین بیان کر رہا ہوں، سفید داڑھی والے سے پوچھا، کالی داڑھی والے سے پوچھا، جوان سے پوچھنے کا، تو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا، امام سے پوچھا جائے گا مقتدیوں کے بعد، وہ مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ تو نماز کی اصل کیا ہے؟ 2 رکعت۔ یہ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں۔ یہ صلاۃ بھی اور وہ صلاۃ بھی، ایک یہ صلاۃ ہے جو رب کے لیے، اور ایک صلاۃ کے اندر صلاۃ ہے جو رب کے حبیب کے لیے، جس کے وسیلے سے نماز ملی، رب نے فرمایا اس پہ تو صلاۃ بھیج، جس کے ہاتھ میں نے صلاۃ نماز بھیجی ہے معراج کی رات، اس معراج والے پر اگر صلاۃ نہ بھیجی تو تیری صلاۃ نہیں ہوگی۔ وہ بھی رکھا بیچ میں، اسے بھی سمجھنا ہے۔ درود شریف 2 معنی صلاۃ کے ہیں، ایک یہ نماز ہے، ایک درود ہے، ایک دعا ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا، یہ پوری نماز دعا ہے، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک سب دعا ہے، اگر آ جائے کسی کو مانگنی۔ کئی ایسے بھی ہیں نا، اکثر ایسے ہیں، بلکہ سوچ رہے ہیں سلام پھیر کے دعا مانگیں گے، تو اگر یہ پتہ ہوتا تو ساتھ ساتھ دعا بھی چلتی رہتی، اگر یہ بات پتہ ہوتی تو صلاۃ بھی ساتھ چلتی رہتی۔ پھر یہ ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4، یہ آقا کریم علیہ السلام کا تصرف ہے، آپ کا اختیار و اتھارٹی ہے۔ جیسے درود اللہ نے فرمایا صرف میرے حبیب پہ بھیجو، صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ نے درود کا تقاضا وآلہ ہی نہیں کہا، صلو علیہ وسلم میرے حبیب پہ۔ لیکن جب حبیب کے پاس صحابہ گئے کہ حضور صلاۃ نماز میں، صلاۃ کیسے بھیجنی ہے، تو فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس لیے کبھی کبھی کسی سمجھدار نمازی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، پھر آیت پڑھی، تو بعد والی تیسری یا چوتھی میں صرف فاتحہ۔ اگر نہ بھی آیا ہو تو نماز تک پہنچو پہلے۔ جو بندہ بس میں بیٹھا ہی نہیں، سٹاپ پہ ہی کھڑا واپس آ گیا گھوم کے، سائیکل پہ چڑھا ہی نہیں، بائک پہ بیٹھا ہی نہیں، سواری پہ سوار ہوا ہی نہیں، منزل کی طرف چلا ہی نہیں، تو پہنچے گا کب؟ تو پہلا قدم ہے نماز، نماز کی معرفت، جس کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ صحابی کو دیکھا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہوئے، جب سلام پھیرا دیکھ رہے تھے تو فرمایا فرج فصلی فإنک لم تصلی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے،
مسجد نبوی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، جب سلام پھیرا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، وضو یعنی دوبارہ وضو بھی کر اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آج کہہ سکتے ہیں کسی بندہ سلام پھیر کے بیٹھا وہ تو لڑے گا کہ جی میں 4 پڑھ لی ہیں، 3 پڑھ لی ہیں، گنتی پوری ہو گئی۔ ادھر فرمایا وہ پھر گئے، صحابی گئے، پھر پڑھی، پھر آئے، پھر وہی فرمایا فرج فصلی فإنک لم تصلی۔ تیسری بار انہوں نے کہا حضور مینوں اے آندی ہے جڑی میں پڑھی، یہ میں ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں جتنی بار بھی آپ پڑھوا لیں، یہ بھی ادا ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ پہلے تربیت کی، جب اس نے طلب کیا کہ حضور مجھے سکھائیں، تو پھر رحمت عالم کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا، پھر پہلی تکبیر سے سلام تک خود پوری نماز پڑھ کے دکھائیں۔ یا رسول تو فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر اسی نماز میں آگے تقسیم ہے، کچھ فرض ہے، کچھ سنت ہے اور کچھ نفل ہے۔ نفل پہ تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں، اور آپ نے اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو فوراً پوچھ لینا ہے، 10 منٹ آخری آپ کے لیے ہیں۔ نفل کے بارے میں نے عرض کیا تھا، یہ قرآن پاک کی سورہ اسراء کی آیت 79 ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ قرآن نے اس کو خود کہہ دیا ہے کہ یہ ایڈیشنل ہے، اضافی عمل ہے نفل۔ اصل چیز کیا ہے؟ فرض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت، یہ ادا ہو گئے، نماز پوری ہو گئی۔ مغرب کے 3 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھی، نماز کمپلیٹ۔ کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اس میں سے کچھ رہ گیا؟ ہمارے سمجھتے ہیں لوگ، کیونکہ ہمیں بچپن سے رٹا گنتی لگائی ہوئی ہے۔ اسکولوں میں بھی جو پاکٹ سائز نماز ہمارے بھی ہوتی تھی، ہم نے بھی وہی پڑھی یاد کی تھی جی، فجر کے 4، ظہر کے 12، عصر کے 8، مغرب کے 7 اور عشاء کے۔ مجھے آج تک نہیں، میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ یہ کس نے کہا ہوا ہے، یہ کون سے پیغمبر یا نبی نے یہ گنتی بتائی تھی؟ اور امت میں ماں نے کوئی لال پیدا ہی نہیں کیا جو یہ طے کر سکے۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں، ہر ایک نے فالو کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، سورہ محمد کی آیت 33 میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ ایک تو وہ ہے جس نے عمل کیا نہیں، اور ایک وہ ہے جس نے پہلے کیا اور پھر برباد کر دیا۔ فرمایا وہ نہ بننا، اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھ کے صرف حکم نہیں دیا، پڑھ کے دکھائی، اس طرح پڑھنی ہے، یہ میری نماز ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی زحمت کی؟ تہجد کی نماز نفل تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی مسجد میں نہیں پڑھی، ہمیشہ اپنے حجرہ مبارکہ میں پڑھی، اور ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی جمیع السنن والوتر فی بیتہ، کل حیات طیبہ، ساری زندگی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام وتر، تمام نفل اور تمام سنتیں
اپنے گھر میں کا شان نبوت میں ادا فرمائے. مسجد میں صرف فرض پڑے، وہ بھی جماعت کروائی مصلی پر. اور سنت کیا بنایا؟ سنت کیا بنایا؟ فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. یہ جو نفل اضافی فرض کے علاوہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، نفل گھروں میں پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ، ویرانے اور کھنڈر نہ بناؤ اپنے گھروں. یعنی نماز میں سے کچھ حصہ، کچھ نورانی روحانی لنگر اللہ کے گھر کے ساتھ بندے کے گھر میں بھی جانا چاہیے. اور پھر اس پہ انعام دیکھیے، مجھے حیرت ہے اس امت کے علماء پر جو مسجدوں میں اسپیکر کھول کے رات کے 12-1 بجے صلاۃ و تسبیح پڑھاتے ہیں اور جماعت کراتے ہیں. کہ نماز والے کا پروگرام کیا ہے؟ نماز لانے والے کا، نماز عطا کرنے والے کا، جس کی نماز ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، اس کا پروگرام کیا ہے اور ان نمازیوں کی خواہشات کیا ہیں. جب تک اشتہار نہ چھپے، بینر نہ لگیں، فلیکسیں نہ لگیں، اعلانات نہ ہوں، ہم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من مسجد ھذا الا المکتوبہ. جو میرا امتی اور غلام میری سنت کو زندہ کرے تو فرمایا نفل نماز سوائے فرضوں کے باقی نماز جو اپنے گھر میں پڑھے وہ میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کہاں سے کون سا ثواب کمانے نکلے ہوئے. یہ میں سنن اربع کی احادیث آپ کو سنا رہا ہوں، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی. حوالے میں زیادہ اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ کتاب موجود ہے. یہ 172 حوالے ہیں اس کتاب میں، 150 سے زیادہ تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، خاص طور پہ فقہ حنفی کی بڑی 18 کتابوں کے حوالے ہیں کہ نفل کی جماعت مکروہ ہے. نفل نماز میں جماعت کرنا مردوں کے لیے بھی مکروہ ہے، چاہے جائے کہ عورتیں جماعت سے پڑھ رہی ہیں جن پہ جماعت ہے ہی نہیں، فرض کی جماعت بھی نہیں ہے. اور کبھی آپ دیکھ لیجئے تجربہ کر کے، ہمیشہ صلاۃ و تسبیح با جماعت پڑھنے والے فرض کی جماعت میں نہیں ملیں گے آپ. تو یہ دین بدلنے کے برابر ہے. اللہ رسول نے جماعت فرض کے لیے رکھی، تم نے چھوڑ دی، بدل دی. اللہ رسول نے کہا نفل میں جماعت نہیں رکھی، نہیں کرنی، اور تو نے دین بدل دیا، بدعت ہو گئی. اب بتائیے آپ ثواب کما رہے ہیں؟ ساری امت کی ائمہ اکابر مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں، گناہ کہہ رہے ہیں. اعلان ہو الاصل فی النوافل اخفاء. اخفاء کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ خود رحمت عالم اپنے حجرے میں پڑھ رہے ہیں. تو بتائیے صحابہ کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہوگی کہ ہمیں کیا پتا ہمارے آقا تہجد کیسے پڑھتے؟ تو یہ 50% دین حضرت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے پہنچا رضی اللہ عنہ. صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی پھر صبح کے مومنوں کی ماں سے پوچھتے کہ اماں جان زے تو بتاؤ ہمارے آقا رات کو نفل کیسے پڑھتے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے عشق رسول لوگو. ہاں عشق رسول کبھی چکھو تو صحیح، رضی اللہ عنہ والوں کا ٹکڑا کھاؤ. وہ آ کے پوچھتے کہ اے مومنوں کی ماں ام المومنین بتائیے، تو پھر وہ جیسے انہوں نے بتایا ہے، اب وہ ٹائم نہیں، ایک ایک ادا بتائیے، تکبیر کیسے کہتے اور قیام میں کتنی دیر کتنی آیتیں پڑھتے.
رکوع میں کتنا وقت لگاتے؟ جتنے وقت میں فرمایا ایک اچھا قاری 50 آیتیں تلاوت کرے، ایک رکعت میں امام الانبیاء اتنا لمبا رکوع فرماتے۔ یہ تہجد ہوتی ہے۔ تہجد والو کبھی سیکھو، 8 منٹ میں تہجد نہیں ہوتی۔ اور کہتی ہیں جب آخری رکعت کا، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ آل عمران، تیسری میں سورہ نساء، المائدہ، الانعام، یہ طوال مفصل 8 رکھتے ہیں۔ اور کہتی ہیں جب آخری رکعت کا سلام پھرتا تو بلال کی اذان فجر بلند ہوتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ صدیقیہ۔ سیکھیں، یہ کتاب پڑھیں، نماز سیکھیں، نفل سیکھیں، عبادت کیا ہوتی ہے سیکھیں۔ میں نے کہا تھا کہ عبادت میں سے نقطہ نکل جائے تو وہ عادت رہ جاتی ہے، اور عادت میں ایک نقطہ ڈال دیں تو یہ وہی نقطہ ہے۔ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کرے؟ تیرے دماغ میں بت رکھے ہوئے ہیں بھائی، کسی نے دل میں رکھے ہیں، کسی نے دماغ میں، کسی نے دونوں میں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو عبادت تو کرنے ہی نہیں آیا، تو گنتی پوری کرنے آیا، تو رٹا لگانے آیا، دکھانے آیا۔ تو نفل ایسے شخص کا پڑھنا ویسے ہی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ صوفیاء کے نزدیک لا صلاۃ الا بحضور القلب، 3 اس کی ڈائمنشنز ہیں۔ 3 جملوں میں بتا کے میں بات ختم کروں، کسی نے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ آج میں خود کہہ رہا ہوں، نفل کے بارے میں، اس بارے میں جو بھی ذہن میں کوئی بات ہو، مسئلہ ہو، پوچھ لیں۔ پہلی بات، نفل تنہائی کی عبادت ہے، کوئی نہ ہو، تو ہو تیرا رب ہو، وہ نفل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ قرآن ہے۔ نمبر 2، نفل گھر کی نماز ہے، مسجد کی نہیں۔ ہذہ صلاۃ البیوت، حدیث کے الفاظ ہیں۔ مغرب کی نماز میں بھی سلام پھیرا جہاں قبلتین مسجد ہے، اس قبیلے میں جو گئے ہیں اپنے بخت پہ ناز کریں۔ قبیلہ بنو عبد الاشہل اس کا نام تھا، اور صحابہ کہتے ہیں حضور کو اس قبیلے والوں سے اتنی محبت تھی کہ مسجد نبوی چھوڑ کے بھی کبھی خاص یہاں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ اور ایک مسئلہ، کبھی کوئی مسئلے ہوتے تو پنچایت وغیرہ ہوتی تو پھر تو خاص جانا پڑتا تھا۔ تو اس موقع پہ جب گئے، مغرب پڑھی، فرض کے بعد دیکھا ایک صاحب کھڑے ہو گئے، جنہیں تو پتہ تھا وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ کھڑا ہمیشہ نیا بندہ ہوتا ہے جسے مسئلہ پتہ نہ ہو، کھنگورے بھی وہی مارتا ہے، نیا بندہ، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ، نیا آیا ہے۔ تو جب کھڑے ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھا اور فرمایا ہذہ صلاۃ البیوت، اے میرے صحابی بیٹھ جائے، گھر جا کے پڑھی، یہ گھر کی نماز ہے، کچھ گھر کا حصہ بھی رکھو، گھر کا حصہ بھی نماز میں ہے، گھر والوں کا بھی ہے۔ بچے دیکھیں گے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، میرا ابا نماز پڑھ رہا ہے۔ جی کیا کیا پہلو ہیں ادھر میں نہیں جا رہا، میں صرف حکم سنا رہا ہوں، اور غلام کے لیے بس حکم کافی ہوتا ہے۔ نام رکھ لینے سے غلام نہیں ہوتا، کام سے غلام ہوتا ہے۔ عاشق رسول لکھ لینے سے نہیں ہوتا، غلام رسول لکھ لینے سے نہیں ہوتا، غلام غلامی کرتا نظر آنا چاہیے۔ یہاں 2 نمبری فراڈ نہیں ہے، کسی کو ٹریپ کرنے آئے ہوئے ہو، دھوکہ دینے آئے ہو کسی۔ یہ وہ امام ہے جو جب نمازیوں سے صفیں سیدھی ہوتی تھی تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے سووا صفوفکم،
اے لوگو صفیں سیدھی کرو، انی اراکم من ورائے خلفی، میں تم سب کو پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی یہ ہے تو رب کیا ہوگا سوچو۔ جو امام کعبے کی طرف منہ کھڑا کر کے پیچھے سارے نمازیوں کو دیکھ رہا ہے، حدیث صحیح ہے تو اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ ہاں، جو حدیث صحیح والے ہیں، خود کو اہل حدیث کہنے والے، اور جو نہیں کہنے والے وہ بھی، آقا کریم علیہ السلام نے اتنی واضح چیزیں فرما دی، جیسے میں آگے سے دیکھ رہا ہوں، آگے تو آنکھیں ہیں، پیچھے اس کا کیا مطلب ہے بتاؤں کہ رہنے دوں؟ اس کا مطلب ہے کہ رب نے اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں کیا۔ ہاں، تم محتاج ہو دیکھنے کے لیے آنکھ کے، وہاں آنکھ خود محتاج ہے اس محبوب کے چہرے کی۔ تو اپنی عبادت کو ٹھیک کرو۔ یہ عبادت ہے، رسم نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے۔ عبادت خشوع چاہتی ہے، خضوع چاہتی ہے، تعلق چاہتی ہے معبود کے ساتھ، تذلل اور انکسار اور عاجزی اور للہیت، پھر قبولیت آتی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو نمازی نہیں صرف بننا جی۔ کچھ بتا دیں، آج کے دور میں ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، تو تہجد کتنے نفل پڑھنے اور کس طرح پڑھنے؟ بتا تو دیا، یہ سنیں، خطاب میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو سنیں بار بار۔ یہ شیئر ہوتا ہے سارے گروپوں میں بھی، یوٹیوب پہ بھی، اسی لیے ہوتا ہے۔ 8 رکعت میں نے بتایا ہے، آپ نے غور نہیں کیا، لیکن وہ پڑھنی کیسے ہے یہ سیکھنا پڑے گا۔ جتنی طویل آیتیں یاد ہیں وہ پڑھیں۔ بتا تو دیا آپ کو کہ سیدنا بلال کی آدھی رات کی نماز شروع کی ہوئی ہے نصف شب میں، اور 8ویں رکعت پہ فجر کی اذان کی آواز آ جاتی تھی۔ ابھی اندازہ نہیں ہوا، یعنی آج کے حساب سے 2 سے 2.5 گھنٹے۔ اور آخری الفاظ کیا ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب سلام پھیرتے ہیں تہجد کا تو پنڈلیاں اور پاؤں ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے، اور ام المومنین دیکھ کے روتی تھیں اور کہتی میرے آقا، آپ کے رب نے آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے صدقے پتہ نہیں کتنوں کو بخشنا ہے، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ جب رب نے اتنے کرم کیے ہیں تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو تہجد کو بھی سمجھیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس میں سارا کچھ تفصیل سے ہے۔ میں نے تو چند باتیں اشارتاً آپ سے کی ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کبھی گھر میں مصلی بچھا کے کوئی 20 منٹ میں پڑھیں، صورتیں نہیں آتی تو صورتیں دہرائی جائیں۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، پورا قرآن ہے، 7 بار پڑھ لیں، 9 بار، 11 بار، 40 بار، 100 بار۔ ہاں، تب پتہ چلنا ہے کہ اشتہار سچا سی کہ تو سچا ہے۔ اسی پہ خود کو چیک کر لو۔ یہ 2 رکعت کو سوٹی ہے کہ تو آج تک 2 نمبری کرتا رہا ہے، ریاکاری کرتا رہا ہے، بناوٹ و دکھاوا کرتا رہا ہے، یا رب کی عبادت کرتا؟ یہ اکیلے کبھی پڑھ کے تنہائی میں، لائٹ بھی نہ ہو، گھر والے بھی نہ دیکھ رہے ہوں، کبھی کسی نکر کونے میں، تو دیکھنا اس کی لذت اور کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ وہ سجدہ ہمیں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمد۔